اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں، رہنما ہیں تحریک انصاف کے، بڑے سلجھے ہوئی شخصیت ہیں۔ سر صاحب، یہ جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر، جس طرح سے دو سینئر منسٹرز کو کل تک وہ فیس تھے ماڈرنٹی کا، ترقی پسند رجحانات کا، خیبر پختونخوا کے جھٹکے میں ان کو فارغ کر دیا گیا، یہ کوئی اسٹیبلٹی کی نشانی ہے پارٹی کے اندر؟ مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب اس کو کیسے ایکسپلین کریں؟ آپ کی تو پارٹی میں ایک لڑائی کی سی صورتحال ہو گئی۔ جی، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو بالکل مختلف طریقوں سے دیکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ہے پی ٹی آئی کی۔ وہ ایک اداریہ نے آج انگریزی اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ ورلڈ کپ میں خان صاحب جب کپتان تھے پاکستان ٹیم کے، تو ان کا ایک جو بڑا خوبی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ ٹورنامنٹ جیتی اور ورلڈ کپ کا اعزاز پاکستان کے لیے لے کے آئے، وہ یہ تھا کہ ٹیم جتنی بھی کمزور یا اچھی یا بری تھی اس کو ڈسپلن کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ آپ زیادہ اس کو دیکھیں کہ یہ ایک ڈسپلنری اقدام تھا، کیونکہ وہ اپنے کپتان میں ابھی دیکھیں نا جی، جس بھی وجہ میں اب آپ کہہ رہے ہیں وہ مجبوری تھی یا آپ کے گیسٹ کہہ رہے ہیں مجبوری تھی، ہاں مجبوری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس بھی حال جن بھی سرکمسٹانسز میں ان کو مقرر کیا گیا، میں تو اس وقت محمود خان صاحب کو، بات یہ ہے کہ اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ مکمل اعتماد بھی رکھتے ہیں پرائم منسٹر کا اور چیئرمین پارٹی کا، اور دوسرا وہ ان کو پورے اختیارات بھی دینا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے، اور ایک جگہ پہ تو اور میں نے آج یہ بھی پڑھا تھا، یہ پڑھے ہوئی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ تو شاید کچھ دن پہلے ہی ہو گیا تھا، 10 تاریخ کو ہی بتایا جاتا ہے، جب وہ کوئی کسی ریلوے کی کسی اس کا افتتاح کرنے گئے تھے پرائم منسٹر، یہ کوئی اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک پریشر گروپ یا فارورڈ بلاک یا اس طرح کی چیز بنانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے کہ چیف منسٹر ایسا ہے دونوں جگہوں پہ پنجاب میں، خیبر اور دونوں کو پورا کانفیڈنس حاصل ہے پرائم منسٹر کا، دونوں چیف منسٹرز کو، یہ کنٹینیو ٹو ہیو یہ ایک کانفیڈنس۔ ڈیموکریسی ہے جس میں فیڈرل یونٹ ایک پنجاب ہے، دوسرا خیبر پختونخوا ہے، یا ایک بادشاہت ہو گئی ہے دوبارہ کی طرح جس میں صرف وزیر اعظم کا اعتماد ہی میٹر کر رہا ہے؟ دونوں جگہ پہ ایسے چیف منسٹر ہیں جو لیک کلسٹر ہیں، وہ کسی کو امپریس نہیں کر پاتے، ان کا امپیکٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر خود کہتے رہتے ہیں کہ فیصلے میرٹ پہ ہوں گے۔ کیا عثمان بزدار میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا محمود خان میرٹ پہ ہیں؟ کیا یہ میرٹ کی کون سی ڈیفینیشن ہے جس میں یہ دونوں فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، پنجاب کو کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں، میں پنجابی سے الیکٹ ہوا ہوں کمپیئر ٹو خیبر، میں وہاں کی اتنی ڈائنامک سے اتنا فرسٹ ہینڈ واقف نہیں ہوں، لیکن پنجاب کے جو چیف منسٹر کی جو سارا سلیکشن کا اور ان کے پھر نامزدگی کا اور اس کے بعد الیکٹ ہونے کا جو سسٹم تھا، اس میں ایک اہم کچھ باتیں جو سامنے آتی ہیں وہ یہ، اور پرائم منسٹر نے خود کہی تھیں اس وقت، یہ ابھی حلف لینے سے پہلے ایک دن انہوں نے ان کا نامزد کیا تھا ان کو چیف منسٹر کے طور پہ، کہ جو پسماندہ علاقے سے ہیں، وہ ساؤتھ پنجاب سے ہیں، وہ بڑا نگلیکٹڈ علاقہ ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے وسیم اکرم پلس والی اصطلاح بھی بعد میں استعمال کی، اور وہ کنٹینیو۔ اور دیکھیں خیبر پختونخوا پہ کیا ہے، یا وہاں میرٹ یہ ہے کہ پسماندہ علاقے سے ہیں، خیبر پختونخوا میں کیا؟ نہیں، میں نے آپ کو عرض پہلے ہی کیا تھا کہ میں اتنا زیادہ خیبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ رحیم اللہ یوسف سعید صاحب اگر میرے ساتھ ہیں، رحیم اللہ یوسف سعید صاحب السلام علیکم، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ نے پھر سینیٹر ولید صاحب کو بھی سنا ہوگا جو کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کا انہوں نے بتایا کہ چونکہ پسماندہ علاقے سے تھے اس لیے وہ میرٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ خیبر پختونخوا میں میرٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو محمود خان صاحب وہاں ہیں، وہ بنیادی طور پر کیا وجہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپینڈ کرنا پڑ رہا ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، پنجاب میں اور بھی پسماندہ علاقے ہیں، وہاں سے تو کسی کا انتخاب نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سوات اور ملاکنڈ ڈویژن سے تعلق ہے محمود خان کا، اور یہ کہا گیا کہ جی یہاں پر دہشت گردی کی جنگ لڑی گئی، لوگ بے گھر ہوئے، سیلاب آئے، زلزلہ آئے، اور یہاں پہ کافی محرومی ہے، تو اس کا وزیر اعلیٰ آنا چاہیے۔ یہ ایک دلیل دی گئی، لیکن یہ بعد میں دی گئی۔ پہلے جس طرح ذکر ہوا، یہ تو آپس میں چپکلش تھی پرویز خٹک کی، اسد کیسر کی اور عاطف خان کی، اور تینوں کی خواہش تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ ان تینوں کو نہیں بنایا گیا، بڑی مشکل سے پرویز خٹک کو مرکز میں لے کر گئے، اور یہاں پر پھر محمود خان کو بنایا گیا۔ دیکھیں، یہ اگر جمہوری پارٹیاں ہیں جو بھی ہیں، چاہیے تو یہ کہ آپ اپنی پارٹی کے منتخب جو اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں اور ان کی رائے لیں کہ کون ان کے خیال میں مناسب ہے۔ یہ تو ایسا نہیں ہے کہ بس ایک جو پارٹی کا سربراہ ہے وہ فیصلہ کر دے اور اس کو ماننا پڑے گا، یعنی کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 3 وزراء کو ہٹایا گیا، 2 ان میں سے عمران خان کے قریب بھی تھے اور ان کی کئی بار تعریف بھی ہوئی ہے، ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، ان کی بات نہیں سنی گئی اور یک طرفہ فیصلہ کر دیا گیا۔
تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے. ٹھیک ہے عمران خان پارٹی کے سربراہ ہیں, وزیر اعظم ہیں, ان کا اختیار ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ یہ کام مشورے سے کرتے, اب دیکھیں عاطف خان اور شہرام وہ تو ابھی کھل کر بات نہیں کر رہے, لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں بلایا جائے گا, ہماری بات سنی جائے گی, محمود خان کو بھی بلایا جائے گا, ان کو اکٹھا کیا جائے گا, سینئر جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ کوشش کریں گے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور وہ بڑے حیران ہیں, پریشان بھی ہیں کہ ان کے خلاف اتنی بڑی کارروائی ہو گئی ہے. فی الحال تو وہ خاموش ہیں, لیکن وہ کب تک خاموش رہیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ پارٹی کے اندر جس میں پہلے ہی نظم نہیں ہے, ڈسپلن نہیں ہے, وہاں پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. نیا مسئلہ کھڑا ہوا. میرے ساتھ رہیں ذرا, میں عمران خان کو اس میں لے کے آتا ہوں. ٹیلی ویژن اینکر عمران خان میرے ساتھ ہیں. عمران خان, یہ جو ایک نیا سٹائل آف مینجمنٹ ایمرج کر رہا ہے پرائم منسٹر کا کہ جھٹکے میں فیصلہ کر دیا, کسی کو سنا نہیں, کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا, کوئی گفت و شنید نہیں ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ ریزالو کرتے, میڈیٹ کرتے, ایشو کو سیٹل کرتے, انہوں نے ایک جھٹکے سے فیصلہ کر دیا. یہ کس طرح کی ایک پرسنالٹی ایمرج کر رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی؟ دیکھیں, پہلے ایک چیز ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کم سے کم یہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کے انتخابات میں اور آنے والی حکومت کے حوالے سے بہت کم صحیح لیکن کچھ نہ کچھ رول ضرور ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ, اس کا مطلب ہے بالکل ٹھیک تھا کہ عمران خان کو سادہ اکثریت یا 2/3 اکثریت وفاق میں نہیں دینی. اگر وہ اس کو یہ اکثریت دیتے تو وہ ایسے ہی اپنے مسل ہر جگہ پہ شو کرتے, جیسے انہوں نے خیبر پختونخوا میں اب یہ مسل شو کیے ہیں. اور اس طرح کے جب آپ مسل شو کرتے ہیں, کسی کی بات نہیں سنتے اور آپ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, تو پھر آپ کرکٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ بہت ساری چیزوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں, پالیٹکس میں اور حکومت چلانے میں. یہاں آپ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہاں پہ آپ کی ہار آپ کے ملک کی اور آپ کے لوگوں کی بعض اوقات جیت ہوتی ہے. ویری انٹرسٹنگ کامنٹ ہے, اور وہیں پہ وہ ختم بھی ہو گیا ہے. یہاں پر ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. بیسکلی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس, اینکر عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان کے پاس پورے ملک میں اس قسم کی اکثریت ہوتی جیسی ان کے پاس خیبر پختونخوا میں ہے, تو نہ جانے وہ کس قسم کی ڈیسیجن میکنگ کرتے. وہاں تو انہیں پھونک کے قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں. پنجاب میں ان کے پاس بہت سلم میجورٹی ہے, سینٹر میں بہت سلم میجورٹی ہے, اس لیے وہ اپنا ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ایکسپریس نہیں کر پا رہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جس طرح سے انہوں نے اپنا ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ ڈسپلے کیا ہے, اس سے اب خاصی پریشانی لوگوں کو شروع ہو رہی ہے. اس پہ بریک لیتے ہیں, مزید اس کا تجزیہ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ٹیلی ویژن اینکر پرسن عمران خان صاحب نے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی پرووکیٹو بات کی جب انہوں نے یہ تجزیہ پیش کیا کہ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں, چونکہ وزیر اعظم کے پاس خیبر پختونخوا میں ایبسولوٹ میجارٹی ہے, انہوں نے اپنا ایک ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ شو کیا ہے. وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ جو وہ پنجاب میں اور سینٹر میں شو نہیں کر سکتے چونکہ ان کے پاس سلم میجارٹیز ہیں, اور وہ ڈکٹیٹوریل مائنڈ سیٹ جو ایک 11 ممبر کی کرکٹ ٹیم کا کپتان تو شو کر سکتا ہے, لیکن نیشنل پالیٹکس جہاں چیزیں بہت پیچیدہ ہیں, کمپلیکس ہیں, گمبھیر ہیں, وہاں جس قسم کی بردباری, وزڈم, جس قسم کا پیشنس اور سٹیمنا چاہیے, اس کا مظاہرہ جو ہے وزیر اعظم نے نہیں کیا. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے یہی کہا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم بڑے اسٹیبل ہیں چونکہ ہمارے پاس تو ایبسولوٹ میجورٹی ہے. پنجاب کی اور بات ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ آپ لوگ سب ایک انتہائی ڈکٹیٹوریل ہیچٹ اسٹریٹجی میں بلیو کرتے ہیں کہ اٹھائیں گنڈاسا اور لگا دیں اس کو. مطلب ڈیموکریسی میں بلیف نہیں ہے پارٹی کا. اگر کہیں ڈیموکریٹک تھوڑے سے نظر آ رہے ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ سلم میجورٹیز ہیں, ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرتے. نہیں, مجھے آپ نے سنا نا, انہوں نے کہا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے, کیونکہ یہ الفاظ میں نے بالکل نہیں استعمال کیے کوئی ڈکٹیٹوریل. آپ نے کہا کہ ہمیں اسٹیبل ہیں ہم وہاں پہ, ہمیں مسئلہ کوئی نہیں. جی میں عرض کرتا ہوں جی کہ آپ نے ایک لفظ آپ ہی نے استعمال کیا تھا کہ جی کسی شخص کو کا چیف منسٹر بننا اس میں میرٹ یا میرٹ تو ہونا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ طریقہ کار اس کا آئینی بڑا واضح ہے, اور آئینی طریقہ اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اسمبلی کا ممبر جو ہے وہ چیف منسٹر بن سکتا ہے. اینی پرسن ہو از ممبر آف دا پروونشل اسمبلی
جس طرح پرائم منسٹر ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی سے جو اپنا کوئی بھی ایک رکن جو ہے آبویسلی جو کہ میجورٹی کی اعتماد کو کمانڈ کرتا ہو. تو اگر اور پھر یہ آپ ایک مہمان آپ کے یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی مشورہ کر لیتے یہ وہ, اس سے پہلے ایک اور مہمان میں ان سے ایگری کروں یا نہ کروں, وہ پورے بتاتے ہیں کہ جی کس طرح سے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں کچھ اور عاطف خان صاحب کے بارے میں کچھ اور محمود خان صاحب کے بارے میں کچھ, میں مفروضے پہ کہہ لیں کہ وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, تو اس سے کیا نظر آتا ہے مشورہ ہوا ہی تھا نا, بات چیت ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں کوئی لٹ سے جس کے نتیجے میں محمود خان کو چیف منسٹر بنایا ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ سم ٹائمز ایک لفظ آتا ہے پالیٹکس میں کمپرومائز کینڈیڈیٹ, کہ کوئی کمپیٹنگ انٹرسٹ تھی اور نہ ایک کو پریفر کیا نہ دوسرے کو کیا, ایک تیسرے کو کر دیا. پنجاب کے اندر بھی ہم کس طرح جانتے ہیں مشورہ ہوا نہیں آپ کا, ہم اور آپ کس طرح جانتے ہیں کہ مشورہ ہوا نہیں ہوا, کوئی لوگ ہمیں تو بتایا یہی گیا کہ انہوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے باتیں ایسی زبردست کی کہ میں پنجاب کے حالات بدلنا چاہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کے, وزیر اعظم فیل ان لو ود ہم, اور اس کے بعد انہوں نے کر لیا. اس کے علاوہ کیا ایکسپلینیشن دی؟ نہیں میں آپ کو بلکہ عرض کروں, جب میں کیونکہ اس کے کچھ مہینے بعد سینٹ کا جو بائی الیکشن ہوا جس میں خود شریک تھا, اور ہم پروونس میں ہی سارا ہمارے الیکٹرل کالج جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہی ہوتے ہیں, میرا کافی انٹریکشن رہا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ, کیونکہ ان کے اپنی پارٹی کے بھی کافی ممبرز ہیں پنجاب میں, تو میں نے دیکھا کہ ان کا بھی بڑا اعتماد وہ انجوائے کر رہے ہیں, اور ابھی بھی کر رہے تھے تب بھی اور اب بھی کر رہے ہیں. میں اکثر جب بھی چودھری صاحب کے پاس میں نے بات کی ہے, انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. ہمیں لیکن سوال تو ہمارا ادھر ہی رہ گیا, تو میں یہ گنڈاسا پالیسی آ گئی ہے. گنڈاسا پالیسی بالکل نہیں ہے. اگر کوئی بھی شخص ہو جو کہ, اور اس کا آئینی طریقہ ہے, چیف منسٹر کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے اور وہ شو آف ہینڈز کے ساتھ ہوتا ہے, اور ہمارے ہاں اور آئین میں پھر چیف منسٹر کو پروونشل اسمبلی میں سے سلیکٹ اور آئین میں نہیں جی, یہاں تو سینٹر سے نومینیٹ کیے جا رہے ہیں چیف منسٹر. یہ ہے کہ آئین میں ایک وضع طریقہ ہے, اور وہ آرٹیکل 63A ہے کہ جی ایک پارٹی نے ایک فیصلہ کر لیا تو آپ اس میں لیڈر آف دا ہاؤس کی الیکشن میں اگر آپ پارٹی لائن سے اگر آپ تجاوز کیے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے. سو بیسیکلی چودہویں ترمیم میں تو پی 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 اور پی ایم ایل این نے بنائی تھی. رحیم اللہ یوسف صاحب نے جو کچھ کہا تھا اس کو ریسپونڈ کیا بنیادی طور پہ سینیٹر ولید اقبال نے, جب وہ کہتے ہیں سارا پروسیس کانسٹیٹیوشنل